السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ سپریم کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی اور بچوں سے ٹیلی فونک رابطے کی سہولت دینے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران رپورٹ پر غور کیا، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان نے طبی سہولیات غیر تسلی بخش قرار دی ہیں اور ماہر آنکھوں کے ڈاکٹر سے معائنے کی درخواست بھی کی تھی۔ عدالت نے کہا کہ سب قیدیوں کو یکساں طبی سہولیات فراہم کی جائیں، کسی کو نمایاں سہولت نہیں دی جائے گی۔ اٹارنی جنرل انور منصور نے عدالت کو بتایا کہ ماہر ڈاکٹرز تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ معائنہ اور دیگر اقدامات 16 فروری سے قبل مکمل ہوں اور عمران خان کو ان کے بچوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فونک رابطے کی سہولت بھی دی جائے۔ چیف جسٹس نے صحت کے مسئلے کو سب سے اہم قرار دیتے ہوئے حکومت کی ذمہ داری پر زور دیا۔ بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ ہفتے کی شام پچھلے ہفتے ان کو اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال لے کر آئے اور اس تمام عمل کو خفیہ رکھا گیا۔ پمز ہسپتال میں ان پہ ایک سرجری کی گئی ان کی آنکھ پہ، اور اس کے بعد اس تمام عمل کو جھٹلایا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ 5 دن حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے، صحافتی حلقوں نے حقائق واضح کیے تو ان کو اپنا جھوٹ ماننا پڑا، اور کل یہ اقرار کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے تشویش تھی، جس لیے ان کو پمز ہسپتال یہ لے کر آئے اور وہاں ان کی آنکھ پہ ایک پروسیجر ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے۔ تو کل ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ کل ملاقات کا دن تھا۔ سہیل خان آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام اس لسٹ میں تھا۔ رفقا کی لسٹ، جمعرات کا دن رفقا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، قانون کے تحت، عدالتی فیصلوں کے تحت ہم گئے، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا۔ آفریدی صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، دیگر جو ہمارے رفقا تھے جن کے نام دیے گئے تھے، سینٹ کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، وزراء، کسی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو ہم وہاں کل رہے، آپ کے سامنے ہے، کل 3 بجے تک ہم وہاں رہے، اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر، وہ بھی آ گئے تھے لاہور سے۔ ان کے ساتھ لاہور کے ایک بایاناز آئی سرجن جو ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، وہ بھی آ گئے تھے۔ وہ 2 گھنٹے موجود رہے اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ خان صاحب کی ان کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک بربریت تھی، انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھا۔ جیل کا قانون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو آپ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں کسی عمل کے لیے تو فی الفور آپ نے خاندان کو مطلع کرنا ہے۔ خاندان کو نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی ان کو ہسپتال لے جانے کی، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس ڈاکٹر نے وہاں کیا پروسیجر کیا ہے، کیا آپریشن کیا ہے، کیا انجیکشن لگائے ہیں، کیا دوائی دی ہے۔ تو یہ سب کچھ عمران خان اور اس قوم پر ایک حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ تو ہم آج یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، 200 کے قریب پارلیمنٹیرین موجود ہیں، اور پارلیمنٹیرین پورے ملک سے اس وقت یہاں آ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور میں کچھ دیر قبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں گئے۔ ہم نے وہاں ملاقات کی درخواست کی، پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہیں اپنے چیمبر میں۔ ان کو اطلاع دی گئی کہ ہم آئے ہیں، اور ان کے کہنے پر پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہم سے ملاقات کی۔ ہم نے یہ تمام صورتحال رجسٹرار صاحب کے سامنے رکھی ہے، جو خود ایک سیشن جج ہیں۔ ان کو ہم نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحبان اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں، جو اس شعبے سے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا فی الفور انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ملے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے، ان کو بھی ہم نے یہی تمام صورتحال بتائی ہے۔ رجسٹرار صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، دونوں نے یقین دلایا ہے کہ ایک مثبت کوئی قدم اٹھایا جائے گا، اور جو متعلقہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو دیکھیں، اور خان صاحب کے باقی جو تمام حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہماری پٹیشنیں یہاں دائر ہیں۔ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہاں کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہم 16 درخواستیں دے چکے ہیں، ان سے ملے ہیں جا کر، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ جو منگل کی میٹنگ ہے خاندان کی اور وکلاء کی، وہ نہیں کرائی جا رہی۔ جو جمعرات کی میٹنگ ہے رفقا کی، وہ نہیں کرائی جا رہی۔
کہ ایسی صورتحال ہے جس نے اس نظام کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے. اس نظام کے سامنے نہ قانون کی کوئی وقت ہے، نہ انسانیت کی کوئی وقت ہے، نہ شرافت کی کوئی وقت ہے. آپ کو بتاتے چلے بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے، جہاں 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز 50 سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ملک کے 299 حلقوں میں صبح 7:30 پر شروع ہونے والی پولنگ شام 4:30 بجے تک جاری رہے گی، جبکہ 300 پارلیمانی نشستوں کے لیے بی این پی، جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدوار آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کے لیے بی این پی کی جانب سے طارق رحمان اور جماعت اسلامی کے شفیق الرحمان مضبوط امیدوار ہیں. عوامی لیگ کے امیدوار پابندی کے باعث حصہ نہیں لے رہے، تاہم نیشنل سٹیزن پارٹی جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل ہے. ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد طارق رحمان نے امن عامہ کو اولین ترجیح قرار دیا، جبکہ شفیق الرحمان نے انتخابات کو اہم موڑ قرار دیا ہے. ملک بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی عمل کو شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنانے کے اقدامات مکمل ہونے کا اعلان بھی کیا. تازہ سروے کے مطابق بی این پی کی قیادت میں اتحاد کو 44.1%، جبکہ جماعت اسلامی کے زیر قیادت اتحاد کو 43.9% ووٹ ملنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس سے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. نئے تعینات آئی جی پنجاب عبدالقریب نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات میں انہیں یقین دلایا کہ ان کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے. اس موقع پر ملازمین نے مختلف مسائل بیان کیے، جس پر آئی جی نے فوری ریلیف فراہم کرنے کے احکامات بھی جاری کیے. سب انسپیکٹر ذوالفقار کی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ہدایت دی گئی، جبکہ منسٹریل سٹاف کے 14 ملازمین کی ٹرانسفر پالیسی کے حوالے سے ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو احکامات بھی دیے گئے. اس کے علاوہ ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن اور ویلفیئر سے متعلق دیگر درخواستوں پر بھی فوری کارروائی کی ہدایت دی گئی. ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا کہ آئی جی پنجاب ادارے کے ہر رکن کے مسائل کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے. ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر اے ایس پی ڈیفنس باریرہ کی سربراہی میں چوکی پنجاب سوسائٹی کی پولیس ٹیم نے سرِ عام اسلحے لے کر گھومنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس نے اس کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں بھی برآمد کر لی ہیں. ایس پی کینٹ نے کہا کہ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے. پولیس حکام نے واضح کیا کہ غیر قانونی اسلحہ، ہوائی فائرنگ اور شو آف ویپن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر ڈولفن اور موبائل اسکواڈ کے لیے خصوصی ضابطہ اخلاق مرتب کیا گیا. ترجمان ڈولفن کے مطابق فیلڈ میں موجود پولیس اہلکار شہریوں کے ساتھ عزت و شائستگی کے ساتھ پیش آئیں اور پیشہ ورانہ رویہ اپنائیں. ایس پی ڈولفن اختر نواز نے کہا کہ پولیس صرف ایک جاب نہیں بلکہ عوام الناس کی خدمت کا ذریعہ ہے اور کمیونٹی پالیسنگ کے ذریعے عوام اور پولیس کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. شہریوں کے مسائل کے فوری حل، نرمی و خدمت کا جذبہ اور قانونی کارروائی ہر اہلکار کی اولین ذمہ داری ہے تاکہ عوام میں پولیس کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے. شفیق آباد کے علاقے میں 32 سالہ نمرہ کے قتل کے معاملے میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے جائے وقوع کا دورہ کیا، شواہد کا معائنہ کیا. ایس پی سٹی انویسٹیگیشن فرحت عباس کی ٹیم کو ملزم کی فوری گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتولہ گھر میں اکیلی تھی، جبکہ اس کا شوہر والدہ کی صحت جانچنے کے لیے ہسپتال گیا ہوا تھا. فورنزک ٹیمیں جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں. ایس ایس پی محمد نوید نے مقتولہ کے لواحقین کو فوری انصاف کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ملزم کو جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا دلائی جائے گی. ایس پی سٹی بلال احمد کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے. چوکی یوسف شہید بیگم کوٹ پولیس نے دوران پیٹرولنگ خفیہ اطلاع پر ملزم کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 1050 گرام آئس بھی برآمد کر لی گئی. پولیس کے مطابق ملزم مارکیٹ اور رہائشی علاقوں میں پیدل چل کر منشیات فروشی کرتا تھا. اعزاد منشیات ٹیم نے کارروائی کی تعریف کی اور کہا کہ آئس فروشی کے خلاف کڑی نگرانی جاری رہے گی تاکہ شہر میں منشیات کی فروخت روکی جا سکے.
ایس پی کینٹ اخلاق تارڑ کی ہدایت پر انسپیکٹر اعجاز نے بیوہ خاتون مقدس بی بی کے پلاٹ کے تنازع کو فوری حل کیا۔ 2 سال قبل خاتون نے ایک پلاٹ محمد سلیم کو فروخت کیا تھا، لیکن رقم نہ دینے پر ملزم نے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے فریقین کو بلا کر موقف سنا اور قانونی کارروائی سے آگاہ کیا۔ چند گھنٹوں میں ملزم نے رقم ادا کر دی، جس پر خاتون نے پولیس کی فوری کارروائی پر شکریہ ادا کیا اور دعائیں بھی دی ہیں۔ ایس پی کینٹ نے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر وقت الرٹ رہنے کا اعادہ کیا ہے۔ ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی کی روزانہ کی کھلی کچہریوں میں شہریوں کے مسائل سنے جا رہے ہیں اور موقع پر فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایس پی نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام الناس اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنا اور سفارشی کلچر کا خاتمہ ہے۔ شہریوں کے مسائل کے حل، جان و مال کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی اولین ذمہ داری ہے۔ چودھری اثر علی نے عوام الناس کو یقین دلایا کہ قانون کی بالادستی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس ہر وقت موجود ہے۔ یونیورسٹی آف کمالیہ نے بین الاقوامی تعلیمی تعاون کے میدان میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی کورین تعلیمی وفد کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے، جس کے تحت مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلباء کے تبادلے، ڈیجیٹل لرننگ، جدید ٹیکنالوجی اور ثقافتی روابط کو فروغ دیا جائے گا۔ یہ دورہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی رہنمائی میں مکمل ہوا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عالمی معیار کی تعلیم کے ویژن کا حصہ ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب نے معاہدے کو یونیورسٹی کے لیے سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس شراکت داری سے اساتذہ اور طلباء کو بین الاقوامی تحقیقی مواقع میسر آئیں گے اور تعلیمی معیار میں بہتری بھی آئے گی، جبکہ کورین وفد نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز اور پارلیمانی وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس بھی شریک تھے۔ وفد نے آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال سے بھی آگاہ کیا اور پارٹی امور پر مشاورت کی، جبکہ مرحوم بیرسٹر سلطان محمود کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور قومی یکجہتی پر زور دیا۔ ساہیوال میں محکمہ ماحولیات کی مبینہ ناقص کارکردگی اور رشوت خوری کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں خطرناک اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت کیا معاملہ ہے، تفصیل دیکھتے ہیں رانا صدام حسین کی رپورٹ میں۔ ساہیوال محکمہ ماحولیات کی ناقص کارکردگی، رشوت خوری کے عوض ماحولیاتی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری۔ محکمہ ماحولیات کی مبینہ ناقص کارکردگی اور رشوت خوری کے باعث شہر میں ماحولیاتی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ فیکٹریوں اور بھٹوں کی چمنیوں سے نکلنے والا سیاہ دھواں شہریوں کی صحت کے لیے سنگین خطرہ، جبکہ متعلقہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ماہانہ رشوت کے عوض صنعتی یونٹس کو کھلی چھٹی دے دی گئی، جس کے باعث ماحولیاتی قوانین کی سرعام خلاف ورزیاں جاری۔ فضا میں زہریلا دھواں پھیلنے سے سانس، گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عام مال اور اسپیئر پارٹس سے لدی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں شہر میں دندراتی پھر رہی ہیں، جو ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ ٹریفک اور ماحولیات کے ذمہ دار ادارے اس صورتحال پر کوئی مؤثر کارروائی کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ پلاسٹک شاپنگ بیگ پر عائد پابندی کے باوجود شہر میں کھلے عام پلاسٹک بیگ کا استعمال، دکانوں اور مارکیٹوں میں شرعام پلاسٹک بیگ کی فروخت جاری۔ حکومتی پابندی کے باوجود محکمہ ماحولیات کے افسران ماہانہ بھتہ خوری کے عوض مبینہ طور پر پلاسٹک بیگ پابندی پر عمل درآمد نہ کروا سکے۔ کارروائی صرف کاغذوں تک محدود رہ گئی۔ شہری حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ساہیوال میں ماحولیاتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر قصور پولیس متحرک ہو گئی۔ ڈی پی او عیسیٰ خان سکھیرا نے پولیس کی استعداد کار اور رویوں میں بہتری کے لیے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس کا مقصد سروس ڈیلیوری کو مؤثر بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب عبد الکریم کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او آفس قصور میں لرننگ ٹو ان لرننگ ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی قیادت میں پولیس فورس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ، نظم و ضبط اور عوام دوست پالیسنگ کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ ورکشاپ میں ایس پی انویسٹیگیشن محمد ضیاء الحق، ڈی ایس پی صدر افضل ڈوگر، ڈی ایس پی چونیا ظفر اقبال، ڈی ایس پی لیگل شیخ فیاض احمد سمیت دیگر پولیس افسران موجود تھے۔ ڈی پی او قصور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میڈم سی ایم کی طرف سے اور آئی جی صاحب کی طرف سے بڑی یہ کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ
جو ہمارے جوان ناکے پر کھڑے ہیں، روڈ پر کھڑے ہیں، جن کا پبلک سے انٹریکشن ہوتا ہے، وہ سب گورنمنٹ کا اس ڈپارٹمنٹ کا ایک فیس ہے. ہم نے اپنے ان سٹیزنز کو عزت دینی ہے، اپنے اس کنڈکٹ میں پروفیشنلزم لے کر آنا ہے. آپ ان کو سر یا میڈم کہہ کر بلائیں گے. کسی بھی سٹیزن کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ایک سروس اورینٹڈ پولیس بنانی ہے. جو ہمارے شہری ہیں وہ ہمارے لیے معزز ہیں، جو کرمنلز ہیں ان سے ہماری جنگ ہے. ہم قوم کے خادم ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ہمارے لیے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ضروری ہے کہ ہماری تنخواہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آتی ہے، اور اگر ہماری جو سروس ہے یہ پولیس سروس ہے، یہ فورس نہیں ہے. ہم سب ایک پولیس سروس کا پارٹ ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ڈی پی او قصور کے احکامات کی روشنی میں ناکہ پر کھڑے پولیس اہلکار اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے والے ٹریفک اہلکار پولیس افیسران شہریوں کو صاحب، سر یا میڈم کے نام سے پکارے گا. پولیس اہلکار شہریوں کے ساتھ شائستہ رویہ اپنائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات سے عوام پولیس دوستی کو فروغ ملے گا اور جرائم کی شرح میں کمی متوقع ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحیم اقبال بھولر، اسپیشل ٹی وی قصور. مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سلاٹر ہاؤس پر کارروائی کرتے ہوئے 2 بیمار گائے اور 1650 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا. ناقص گوشت مختلف دکانوں کو سپلائی کیا جانا تھا. نجی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے محفوظ خوراک کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی قیادت میں ہم خیال گروپ نے اسلام آباد میں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے زیب عالم. جی زیب عالم بتائیے گا. گلگت بلتستان میں بڑی تبدیلی نظر آئی ہے. گلگت بلتستان کے سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ اور وزراء کے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سے ملاقات، پارٹی میں شمولیت کا اعلان. استحکام پاکستان پارٹی میں گلگت بلتستان کے اہم سیاسی رہنماؤں کی شمولیت. ملکی سیاسی بخصوص گلگت بلتستان میں اہم سیاسی پیش رفت. گلگت بلتستان کے سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ اور وزراء صاحبان کی نئی صف بندی. تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ کی بڑی تعداد نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. گلگت بلتستان کے سابق گورنر جلال حسین اور سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان کی IPP میں شفیع بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. سابق وزراء فتح اللہ خان، شمس اللہ، حاجی شابق اور دلشاد بانو بھی شمولیت کرنے والوں میں شامل. گلگت بلتستان سے خان اکبر، مولا سلطان رئیس اور ایمان شاہ بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس. وزیر مملکت اور IPP کے سینئر رہنما ایوان چودھری اور پارلیمانی سیکرٹری گل اصغر، IPP پنجاب کے صدر رانا نذیر احمد خان، جنرل سیکرٹری اور MPA شعیب صدیقی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے. تھانہ سخی سرور کے علاقے میں ڈکیتی کے دوران زخمی ہونے والا دوسرا شخص بھی دم توڑ گیا. ورثا نے ملزمان کی گرفتاری تک تدفین سے انکار کرتے ہوئے کوئٹہ روڈ کو بلاک کر دیا. پولیس نے 72 گھنٹوں میں گرفتاری کی یقین دہانی کرا دی. ورثا میں معروف سماجی شخصیت ملک شفیق جعفر کی قیادت میں پریس کلب کی نو منتخب باڈی کے اعزاز میں شائعہ دیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں سہیل شہزاد کی رپورٹ میں. جی بالکل، معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ملک شفیق جعفر کی جانب سے پریس کلب توسا کی نو منتخب باڈی کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر پریس کلب توسا ملک ظفر اقبال سمیت نو منتخب باڈی کے عہدیداران، سابق صدر پریس کلب توسا رفیق ناصر، سابق نائب صدر حاجی غلام سجاد ارائیں، معروف سماجی شخصیت حکیم عبدالرحمان جعفر نے شرکت کی. اس موقع پر ملک شفیق جعفر نے اسپیشل ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توسا کی صحافتی برادری نے ہمیشہ مثبت صحافت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ نو منتخب باڈی بھی اپنے سابقین کی طرح علاقائی مسائل اجاگر کرتے ہوئے عام آدمی کی آواز بنے گی. صدر پریس کلب توسا ملک ظفر اقبال اور سابق صدر پریس کلب توسا رفیق ناصر نے ملک شفیق جعفر کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علاقائی مسائل اور مکینوں کی مشکلات ایوان بالا تک پہنچائے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک شفیق جعفر جیسی شخصیات ان مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ صحافتی برادری کے ساتھ پیش رہتی ہیں. جب تک ایسی بے لوث شخصیات آگے نہیں بڑھیں گی، عام آدمی کی مشکلات کم نہیں ہو پاتی. ہم ملک صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے مسائل کی نشاندہی کے لیے ہمیشہ صحافتی برادری کی بہترین رہنمائی کی ہے.
سہیل شہزاد، اسپیشل ٹیلی ویژن نیوز، توسا شریف۔ توبہ ٹیکسنگ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسلام امن اور رواداری کا درس دیتا ہے اور نوجوانوں کو مثبت سوچ اور تعلیم کی جانب راغب کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ لاہور ہارون آباد کامیاب آرائی کمیونٹی کنونشن کے منشن آباد میں بھی غیر سیاسی آرائی کمیونٹی کنونشن کا اعلان کر دیا گیا۔ جنرل سیکرٹری محمد حاجی ارشاد نے محمد رمضان کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی اور آرائی برادری کو ہدایت جاری کی گئی کہ منشن آباد میں بھی آرائی برادری کی تعداد باقی برادریوں سے ڈبل ہے، مگر اس میں صرف اتحاد اتفاق کی کمی ہے جو پوری کرنا ضروری ہے۔ منشن آباد صدر کا کہنا ہے کہ غیر سیاسی آرائی کمیونٹی بنانے کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور کام آنا ہے۔ آرائی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ آج کی میٹنگ کل بڑی تعداد میں تبدیل ضرور ہوگی۔ سیالکوٹ میں پہلی نیشنل چیف آف آرمی سٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ کے انڈر 17 اور انڈر 19 فائنلز منعقد ہوئے۔ گجرانوالہ کی ٹیم مجموعی فاتح قرار پائی۔ شرکاء نے ایونٹ کے انعقاد کو فن پہلوانی کے فروغ کی مثبت کاوش قرار دیا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد وزیر ہے اور میں یہاں پہ APS میں پڑھتا ہوں اور یہاں پہ یہ 5 تاریخ کو جو ایونٹ سٹارٹ ہوا ہے، 5 تاریخ کو میرے اس میں سٹارٹ ہوئے ہیں، تو آج 10 تاریخ کو اس کا فائنل ہے۔ تو ہم نے بہت انجوائے کیا ہے، بہت مزہ آیا ہے۔ ہم اسپیشلی ہمارے کور کے 30 کور کے بہت شکر گزار ہے اور ہمارے جو 15 ڈے ہوئے، 8 ڈے ہوئے اور اس طرح ہمارے جتنی بھی یونیورسٹیز پہ انوالو ہوئے۔ یہ کھیل جو ہے نا، کھیل ایک مثبت سوچ لاتی ہے ہمارے معاشرے میں، نشے سے ہر چیز سے ہمیں دور لے کر جاتی ہے، نشے وغیرہ سب کچھ سے۔ تو ہم اپنے فوج کا بہت اس چیز سے شکر گزار ہے۔ گجرات پولیس نے ناجائز اسلحے اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں 6 ملزمان کو گرفتار کر کے 1200 گرام ہیروئن، 1100 گرام چرس، 3 پسٹل اور 10 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سیالکوٹ کے فاضل چوک میں گاڑی سوار شہری پر فائرنگ کے واقعے میں پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ تفتیش میں بیرون ملک مقیم شخص کی مبینہ سازش سامنے آئی ہے جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ سندھ یونیورسٹی کیمپس دادو میں پرو وائس چانسلر کو ہٹانے کے مطالبے پر اساتذہ اور طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل بتائیں گے بیورو چیف غلام مصطفیٰ چنا۔ تا وہ بتائے اساں اسٹوڈنٹ ایگری ہوں میں 4 سال پڑھیو سر گچل صاحب دے دور کا سر نیک محمد شیخ دے دور کا کرنا سر ہر ٹیچر صاحب کلاس وٹھے تو سر تو بڑھنا تیارو سر تو بڑھنا تیارو چپ اسٹوڈنٹ ہو جن تو ماں یہ چواں تو تین کر سر یہ سائیں جو رویو رہیو ہے سائیں ماں ٻڌايو سائیں جو ہے ماں مجھو موقع فٹو سائیں چپ تو مجھو موقع فٹو سائیں جو جکو رویو ہے رویو صحیح ہے ہلو ॿاهر جو رویو ہے سجو انن کي بن بائي کاٽ سر چور بائي کاٽ ڏي وٽا رويو ٻڌاي جو رويو خراب ہے ٹھیک ہے ہلو سینئر کو ٻڌايا ہاں وہ صحیح ہے ٹھیک ہے لکھی چاہیے بس۔ لاڑکانہ کے ڈاکٹر ساجد علی عباسی روزانہ سینکڑوں مریضوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ان کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں آفتاب سلطانی کی رپورٹ میں۔ کی الگ بات ہے لیکن ڈاکٹر ساجد عباسی صاحب ایسا ایک لاڑکانہ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو سارے ڈاکٹروں کو میرے حساب سے تو یعنی کہ لیڈ کر کے اچھی خاصی، کیونکہ باہر کے جو ڈاکٹر ہیں جو بیٹھے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت ان کی کوئی فیس چارجز نہیں ہے، فری میں، چاہے الٹرا ساؤنڈ ہو، پتے کی ہو، گردوں کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ایسی ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ فری میں کرواتا ہے۔ آئیے تو ڈاکٹر ساجد عباسی سے بات کرتے ہیں۔ جی سر کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ سر آپ یہ اتنا خدا سب کے کام کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، بالکل ہی لاڑکانہ کے سندھ بلوچستان سے آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ اس چیز کو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں میں آپ کو کام کرنے میں کتنا یعنی کہ اچھا بھی لگتا ہے اور انسانی بھی آپ؟ سب سے پہلے تو میں کمانا زندگی آسانی سے اگر گزارنا چاہتا تو میں بھی دوسرے ڈاکٹروں کی طرح میں بھی چارجز اپنی لیتا، اور میری FCPS کی ہوئی ہے اور میری مسز کی بھی FCPS کی ہوئی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ہم سندھ کے پاکستان کے عوام کو پر منتھ 60 to 70 لیکس کا ریلیف دے رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم اگر پیسے لیتے تو جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جو میں سرجریز کرتا ہوں ان کا ماہانہ ہمیں 30 سے 35 40 لاکھ تو ہمیں ملتے ہی ملتے، وہ ہم نے اللہ پاک کی راہ میں اپنی آخرت کے لیے وہ فی سبیل ہم نے کر دیے ہیں، اور ایک آدھا دن کے لیے نہیں، پورا ہفتہ پورا مہینہ ساری زندگی کے لیے ہم نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں وقف کی ہے۔ سر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، جو سرکاری میں تو کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن آج کل وہ سرکاری میں فنڈنگ تو آ رہی ہے، لیکن کبھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ہم یہ نہیں ہے کہ کسی پہ، لیکن یہ اگر پرائیویٹ اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے ان کی تقریباً 50 سے 60 ہزار روپیہ خرچہ آتا ہے، تو جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ ان کو چیک اپ کرتے ہو، آپریشن کا بولتے ہو، تو ان کو کتنا خرچہ آتا ہے آپ کے پاس؟ فار ایگزامپل ہم الگ سرجریز کا الگ ریٹ ہے، تو اگر ہم ایک جو گردے میں پتھری ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ مریض ہمارے پاس آئے گا، ہم نے ایک تو اپنی فیس نہیں لینی، الٹرا ساؤنڈ فری ہے، اس کے علاوہ جو ایکس رے ہم آئی وی پی بولتے ہیں وہ باہر 5000 کا ہوتا ہے، وہ میں اپنے ایکس رے والا وہ میرا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو ریکویسٹ کی ہے کہ میرے چیریٹی کے مریض ہیں وہ 2500 میں یعنی کہ 50% ڈسکاؤنٹ میں کر کے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپریشن میں باہر خرچہ آتا ہے جو پائلولیتھاٹمی کا، وہ باہر آتا ہے 70 سے 80 ہزار کا خرچہ آتا ہے، وہ ہمارے ہاں فقط جو مریض خود بھرتے ہیں، ہم نہیں لیتے ان سے کوئی بھی چارج، وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار تک اس کی آپریشن ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاتھ یعنی کہ ہم کچھ بھی ان سے نہیں لیتے، ہم فری کرتے ہیں، اپنی سرجری چارجز فری ہے ہماری ساری زندگی کے لیے۔ اچھا سر، آپ سندھ حکومت سے آپ کیا اپیل کرتے ہیں، اور سندھ حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں نے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے میہر میں بھی ایک اپنا یونٹ قائم کیا ہوا ہے، یہی مینڈیٹ ہم لے کر چل رہے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ میں وہاں پر بھی جاتا ہوں، وہاں پر بھی میں یہی آپ فری دیکھتے ہیں؟ جی، میں ساری زندگی کے لیے جو بھی کام کروں گا، جب تک بھی زندہ رہوں گا، وہ میرا فری ہوگا، اور میں نے اپنے سوشل ایکٹیوسٹ صحافی حضرات کو کھلا چیلنج بھی دیا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، تو میں نے ساری زندگی کے لیے اپنی جو چیز میں نے بتائی ہوئی ہے وہ فری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میہر میں بھی میں نے یونٹ قائم کیا ہوا ہے۔ سندھ حکومت سے میرا یہ ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ میری اس کام میں مدد کرے، میری ہاسپٹل بن رہی ہے، اس میں مشینری جو یورولوجی کی ہوتی ہیں وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں دلا کے دیں، ہماری بلڈنگ کنسٹرکشن میں مدد کرے، اور دوسرے بھی میں فلاحی کام کرتا ہوں اس میڈیکل کے علاوہ، اس میں ہماری سپورٹ کرے۔ اچھا سر، اس وقت جو آپ اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، آپ پر ماہ رینٹ کتنا آپ دیتے ہیں؟ میں اور مریض تو آپ پہ جی ہم عام کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، نام لکھتا ہے تو 1000 روپیہ فیس ہے صرف ڈاکٹر کی، آپ تو کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں۔ جی، تو یہ میں اور میری مسز کا جو چیمبر ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرکسٹی ساری ملا کے ہم 45 سے 50 ہزار تک ماہانہ دیتے ہیں اس روم کا۔ تو سر اس میں کوئی آپ کو جی، ظاہری سی بات ہے، ہم خیال لوگ ہوتے ہیں تو ہم خیال جی جو بھی اپنی مدد، ہاں جی جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں پر منتھ ہمیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سپورٹ سے ہی یہ 4-5 میں نے لڑکے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی ہمیں وہ جو ہے جو منتھلی ان کی سیلری ہے وہ بھی نکل آتی ہے، اور یہ بھی وہ ہم خیال آپ کا دوست ہیں۔ اسٹاف کتنا کام کرتا ہے یہاں؟ 3-4 میرے ہیں اسٹاف۔ 3-4 آپ اس کو اپنی جیب سے جی سیلری دیتا ہوں۔ کیا سیلری ہے ان کی؟ 10-15 ہزار سیلری ہے ایک یعنی کہ ایک 2-2.5 گھنٹے کا آپ کے پاس کام ہے، جی، یعنی کہ یہ بڑی 4-5 بات ہے کہ جی، آپ کچھ لے نہیں رہے ہو۔ اگر سر ہم باہر سے، ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم شہر میں رہتے ہیں، ہم جرنلسٹ کا کام کرتے ہیں، عام پبلک لوگ کا بھی ہم خیال کرتے ہیں، یہاں پیشنٹ لے کے جاتے ہیں کسی کے پاس تو 2000 2500 5000 تک تو اپنا خرچہ آ جاتا ہے، ایکس رے پہ۔ جی بالکل خرچے ہیں، میڈیکل بہت کاسٹلی ہو گئی ہے، تو خرچے ہیں بالکل، تو اس حوالے سے ہی اللہ پاک نے مجھے دل میں درد دیا کہ غریبوں کی خدمت کروں، تو یہ میرے اندر میں جذبہ، ظاہری سی بات ہے اللہ پاک کی سپورٹ کے سوا تو نہیں ہوگا،
تو میرے اندر میں یہ جذبہ آیا کہ غریب عوام کی خدمت کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ کے کونے کونے میں اپنا یہ یونٹ قائم کروں تاکہ وہاں پر بھی ہم فی سبیل اللہ کام کر سکیں۔ سر اسپیشل ٹی وی کو آپ کیا خصوصی ہے؟ اسپیشل ٹی وی کو یہ خصوصی میرا میسیج ہے کہ یہ جو میری پوسٹ ہے وہ اعلیٰ اداروں کے پاس پہنچائے تاکہ وہ میری سپورٹ کر سکیں۔ رانی پور میں اسلام آباد دھماکے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے شہداء سے اظہار یکجہتی اور دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں عبدالقیوم انصاری کی رپورٹ میں۔ پاکستان حکومت کو کہ یہ شیعہ اکیلے نہیں ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، کیونکہ حسینی کا خون کبھی رائیگان نہیں جاتا۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ یہ دہشت گردی بند کریں، خدارہ بند کریں، کیونکہ جب حسینی میدان میں نکلیں گے تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ حسینی کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ صرف ہم نہیں بلکہ پورے پاکستان کے کونے کونے میں جو بھی خواتین ہیں، جو بھی اسلام کے دائرے میں شامل ہیں، جو بھی زینبی ہیں، سب ہی یہی کام کریں تاکہ یہ دہشت گردی ہمارے پاکستان میں ختم ہو جائے۔ بلکہ جو بھی مساجد میں ہمارے شہداء شہید ہوتے جا رہے ہیں، کبھی بچے ہیں، کبھی بڑے ہیں، کبھی بوڑھے ہیں، سب ہماری قوم کے ایک مرد شجاع ہیں۔ مرد شجاع ہمارے یہ وجود کام نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے مرد شجاع اسے بس آرامی سے ہی چلے جائیں، بلکہ ان کے درمیان میں اتنا آواز اڑھائیں، اتنا آواز بلند کریں تاکہ وہ یہ ایسا نہ ہو جائے کبھی کہ یہ مساجد پیغام دوں گی کہ جو مساجد ہو، امام بارگاہ ہو، ہر مساجد اور ہر امام بارگاہ میں ہر شیعہ کو، ہر مسلمان بہن ہو، بھائی ہو ہمارے، ان کو تحفظ چاہیے، یا ان کے لیے ایسا کوئی سسٹم بنائے سیکیورٹی وغیرہ کا، تاکہ اگر وہ نماز پڑھ سکیں تو نماز اب دیکھا جائے تو ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے، جب بم باری ہوا ہے، بم دھماکہ ہوا ہے، بم بلاس ہوا ہے، تو ہر شیعہ کیوں مارا گیا ہے؟ نماز میں ہی مارا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان شیعوں کا، حالانکہ ان مسلمانوں کا کیا گناہ تھا؟ ان کا یہ گناہ تھا کہ وہ سر سجدے میں تھا، کہ ان کا وہ گناہ تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے خدا کے لیے؟ نہیں، وہ تو خدا کو سر سجدہ کر رہے تھے، اس میں ان کا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ حالانکہ ہم اس اپنے کردار سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم حسینیت ہے، ہم سے امام علی کی پہچان ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ابن ملجم امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو مسجد کے اندر، جب ہم امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اگر ہمیں اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ اگر ہماری شہادتیں بھی ہوتی ہیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، مسلمان شیعہ ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہم شیعوں کو ہی قتل عام کیا جاتا ہے، ہم نہیں مارا جاتا ہے، اس وجہ کیا ہے؟ تو ہم حکومت سے یہ درخواست کریں گے کہ سب سے پہلے قاتلوں کو چن چن کے نکالا جائے، ہمارے شیعہ، ہمارے مسلمان بھائیوں کا انتقام لیا جائے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو ہمیشہ ہم شیعوں پہ ہی حملہ ہوا ہے، یہ سمجھنے سے حکومت، امریکہ، خاص کر اسرائیل، یہودی جو بھی ہیں دشمن، یہ مت سمجھے کہ ان کے حملوں سے، بمباری سے، دہشت گردی سے ہم شیعہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں، ہم شیعہ کہتے ہیں کہ علی کی قوم ہے، حسینی ہے، زینبی پیروکار ہیں، ہم کسی بھی قدم پر، کسی بھی صورت میں پیچھے قدم ہٹانے والے نہیں ہیں۔ اگر ان لوگوں نے، ان حکمرانوں نے، پاکستانی حکومت ہو یا امریکی حکومت ہو یا اسرائیلی حکومت ہو، اگر انہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا، تو ہم عورتیں زینبی پرچم بلند کر کے سرے میدان کربلا نکلیں گی، ہم صدا بلند کریں گے کہ جتنے بھی شیعہ مارو، جتنے بھی حسینی مارو، یہ شیعہ نہ کم ہونے والے ہیں اور نہ ہی کم۔ یہ سوال ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں ہمیشہ ہی شیعوں کو ہی مارا جاتا ہے؟ کیا شیعوں کے یہاں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم اس حکومت کے عوام نہیں ہیں؟ اور یہ کہ ہم اپنی پوری ملت شیعہ، مذہب شیعہ کو ہم پیغام دینا چاہیں کہ وہ جہاں بھی ہے سب یکجا متحد ہو جائیں، اور حکومت کو بھی یہی ہوگا، ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم فقط اور فقط اپنے قائد سید ساجد علی نقوی کے حکم پر خاموش ہے، وگرنہ سید کے جان پہ ہماری جان بھی قربان ہوگی، سید کے ایک فرمان پہ۔ ہم یہی کہنا چاہیں گے آخر کس وجہ سے، کس جرم میں ہمیں مارا جا رہا ہے؟ ہمارے جلتے جلوس ہو، ہماری محافل ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ تمام کے تمام پرامن ہوتے، کس دلیل کی بنا پر ہمارا قتل عام کیا جا رہا ہے؟ ان کو چاہیے کہ تحقیق کریں، اگر خفیہ سازش ان کی اپنی ہے تو کھل کے کریں۔ ہم شیعہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم علی کے چاہنے والے، ہم بہادر ہیں، ہم حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، ہماری عورتیں ہوں، بچے ہوں، مرد و خواتین، ہم سب کے سب بہادر و جری ہیں۔
नशर फेरोज के करीब कौमी शाहराह पर ट्रॉलर और मोटरसाइकिल के तसादुम में 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। इस अब आखिर क्या मामला है, हादसा क्यों पेश आया है, तफसील बताएंगे अमानुल्लाह। जी अमानुल्लाह, बताइएगा ये सब आखिर क्या मामला है। जी बिल्कुल, नौशहर फिरोज कौमी शाहराह कोटड़ी कबीर के मकाम पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के नतीजे में 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ियों की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकल कर दी गईं। हालानी पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि हादसा में जाँ बहक अफराद की शनाख्त जमील लाशारी, शकील लाशारी, अरशाद लाशारी के नामों से हुई है। तीनों भाई भूसे की प्रेस पर मजदूरी करके वापस घर जा रहे थे कि हादसा पेश आया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। दूसरी जानब जरूरी कार्रवाई के बाद तीनों भाइयों की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम बरपा। जी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का माहिर अमराज चश्म से मुआयना कराने और बेटों से फ़ोन पर बात कराने का हुक्म दे दिया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पाकपतन में सुथरा पंजाब मुहिम की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। गांव में गर्ल्स स्कूल का रास्ता नालियों के पानी से भर गया है। शहरियों ने हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क दुश्मन बयानात की मजम्मत करते हुए कहा कि दरियाए सिंध पर नए कैनाल बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। गंदम 3500 रुपये फी मन मुकर्रर और 10 लाख टन खरीदने का ऐलान भी किया गया। उन्होंने आईनी सियासत के अज़म का इयादा किया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB और महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के दरमियान SPMS 9211 मनसूबे की 2 साला तोसी का मुआहिदा रिफा टावर लाहौर में तय पा गया, जिसके तहत मौजूदा निज़ाम को जामे डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में तब्दील किया जाएगा। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत तकरीब में जदीद निज़ाम के ज़रिए मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज की लाइव ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन और मसनूई नस्ल कुशी की ट्रैक एंड ट्रेस सहूलत, फार्मर फीडबैक सिस्टम और इंटर्न्स की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग मुतारिफ कराने का ऐलान किया गया। वज़ीर लाइफ स्टॉक के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जदीद जेनेटिक सेक्स सीमन की मकामी पैदावार, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, डिजीज फ्री कंपार्टमेंट्स के क़याम और बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात से दूध गोश्त की पैदावार में इजाफा और शफाफ मौसर सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाई जाएगी। जबकि चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म डाटा पर मबनी फैसलों और मौसर पॉलिसी साजी में मुआवन साबित होगा। नहीं, आप इंतज़ार के मुंतज़िर क्यों हैं जी? आपको इस बात को जानकर खुशी और फ़ख्र महसूस होना चाहिए। ये तो न्यूज़ ऐसी है कि जो जितने लोगों तक पहुँचे उतना कम है कि आज पंजाब के अंदर 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 6-7 फार्मर ऐसे हैं और फार्म्स ऐसे हैं जहाँ पे गिर, गिरलैंडो, एंगस, बीफ मास्टर, होलिस्टियन फ्रीजियन, जर्सी, नेम एनी ब्रीड, वो आपको पंजाब के आज 6-7 मुख्तलिफ फार्म्स पर दस्तयाब आपको मिलेगी। पहली दफ़ा GPI की कोऑर्डिनेशन के साथ GCLI के साथ मिलकर GCLI ने ST जेनेटिक्स का प्लांट लगाया है उकाड़ा के अंदर। ST जेनेटिक्स इज़ टॉप कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है और पहली दफ़ा सेक्स सीमन की प्रोडक्शन हो रही है जिसके वो हमारे पार्टनर्स हैं और हम उन्हीं से सेक्स सीमन लेकर फार्मर को सब्सिडाइज रेट तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तमाम वो ब्रीड्स हैं। आज पंजाब के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। जौन सी मर्जी ब्रीड की डोनर गायें एक अलहदा बिकती हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करवा के आप जौन सी मर्जी ब्रीड लेना चाहते हैं। और ये फॉन ग्रो कर रहा है, ये चोलिस्तान के अंदर डेजी फार्म कर रहा है, ये सिपजी कर रहा है और ये बहुत सारे और फार्म्स कर रहे हैं। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट सिर्फ एक था जो कि शेखुपुरा में था। इस साल कैबिनेट ने 8 और डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट्स की मंजूरी देने जा रही है, जिसका मतलब है कि 8 और ऐसे फीड लॉट फैटिंग फार्म्स, 8 और ऐसे डेयरी फार्म्स, 8 और ऐसे IVF लैब्स, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट्स, बेहतर जेनेटिक्स वाली डेयरीज और फीड लॉट फैटिंग फार्म्स बनने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ डिजीज़ फ्री होंगे बल्कि वहाँ पर बेहतर जेनेटिक्स भी मिलेंगी। और ये जो हमारा सिलसिला है हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि आपके एक तो मिल्क ब्रीड जो है वो डिटेरिएट कर रही है और मिल्क यील्ड जो है वो नीचे जा रही है। बीफ ब्रीड आपके पास मौजूद नहीं है।
تو ہر ٹرانسفارمیشن کا جو پلان 10 اضلاع میں نکالا ہے، اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آج سے 2 سال بعد آپ کی ملک کی ییلڈ بھی بہتر ہو جائے، آپ کی میٹ ییلڈ بھی بہتر ہو جائے، بریڈ بھی بہتر ہو جائے، اور اس کو ہم نے پورا پلان آؤٹ کیا ہے، اور اسی کی ٹریسیبلٹی اور اسی کی پروجیکشن اور اسی کی مانیٹرنگ کے میکانزم کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ آپ جتنا مرضی پروگرام بہتر بنا دیں، اگر اس کے اندر ٹریسیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور مانیٹرنگ نہیں ہے تو وہ پروگرام کی سکسیس نہیں ہے. تو آج اسی لیے ہم نے PITB میں آ کے ایگریمنٹ. دیکھیں، میں آپ کو سے یہ گزارش کروں کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ول سے ممکن ہوئی ہیں. لمپی سکن ڈیزیز جب ہمارے پاس سندھ سے پنجاب میں داخل ہوئی آج سے کچھ سال پہلے، تو بہت زیادہ اس نے تباہی مچائی، اور ایک نئی ڈیزیز تھی جس کا فارمرز کو پتہ بھی نہیں تھا. چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جب گورنمنٹ میں آئیں آج سے 2 سال پہلے، آتے ساتھ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلا جو ٹاسک ملا وہ یہ تھا کہ لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین بنائی جائے، اور 6 مہینے کے اندر ہم نے وہ لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین بنائی، جس کو میں نے خود انوگریٹ کیا اپنے ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ جا کر. اور اس دن کے بعد آپ کا پنجاب کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا فلڈ پنجاب میں آیا، جہاں پہ 3 دریاؤں کے اندر فلڈ فلوز آئے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کی محنت سے آپ کو نہ انسانوں میں کسی وبا کا سامنا ہوا، نہ دیکھنے کو ملی، اور نہ جانوروں میں دیکھنے کو ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے اندر لمپی سکن ڈیزیز کی پھر بات سنی، لیکن کوئی رپورٹس اس طریقے سے نہیں ہوئیں، اور وہ بیماری اس طریقے سے سپریڈ نہیں کی جس طرح کی کرنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس LSD کی ویکسین تھی، جو کہ ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، ہر ویٹرنری ہاسپٹل پر وافر فراہمی تھی. اور جہاں پہ اگر کوئی اکا دکا کیسز رپورٹ ہوئے، ادھر ہم نے ویکسینیشن، جو رنگ ویکسینیشن کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ ڈیزیز رپورٹ ہو، ہم اس کے 2-3 کلومیٹر کو 400-500 جانوروں کو احتیاطاً پریکاشنری میجرز کے تحت LSD کی ویکسین لگا دیتے ہیں. تو اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ آپ کو LSD کی ویکسین، LSD کی بیماری نظر بھی نہیں آئی، اور انشاءاللہ ملے گی بھی نہیں، بیکاز آپ کے پنجاب میں، آپ کے لاہور میں LSD کی ویکسین الحمدللہ بننے شروع ہو گئی، اور وہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ویکسین ہے جس کے ریزلٹس بھی بہترین ہیں. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.